شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں عمر کا فرق کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر ہم غور سے اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اگر لڑکی کی عمر چھوٹی ہو تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ واہ چھوٹی عمر کی دلہن ملی ہے، لیکن اگر یہی کسی لڑکی کی عمر اگر لڑکے سے زیادہ ہو جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ بڑی عمر کی عورت لے آئے، کیا بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی پڑ گئی تھی؟ کیا عورت کا اپنے شوہر سے سال 2 سال یا پھر 5 سال بڑا ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر مرد عورت سے 10 سال بڑا ہو تو کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن اگر عورت مرد سے صرف چند مہینے بھی بڑی ہو تو یہ بات لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میری عمر شوہر کی عمر سے 2 سال بڑی تھی، اور یہ 2 سال ہم دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ بن گئے، کیونکہ میرے شوہر کو چھوٹی عمر کی لڑکی چاہیے تھی۔ میری آج کی یہ کہانی ہر اس لڑکی کے نام ہے جس کے لیے زندگی کا مطلب شادی ہوتا ہے۔ آج میں ہر اس لڑکی کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی کا مطلب صرف شادی نہیں ہوتا۔ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے، اور جب ہم عورتیں یہ بات سمجھ لیں گی تو ہماری زندگی کے آدھے دکھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج کی یہ کہانی میری ہمارے معاشرے کی ہر کنواری لڑکی کے نام ہے۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ میں جس رکشے میں بیٹھی تھی اس کا ڈرائیور بیک مرر میں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ میں نقاب میں تھی۔ یہ وہ رکشہ تھا جس میں 2 لڑکیاں ٹیوشن پڑھنے کے لیے میرے شوہر کے پاس آتی تھیں۔ میرا شوہر ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھا۔ وہ ینگ، ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ صبح وہ اسکول میں ہوتا تھا، شام کے وقت وہ اسکول کی لڑکیوں کو گھر پہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ہماری شادی کو چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ ہم دونوں خالہ زاد کزن تھے۔ میرا شوہر عمران مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ عمران مجھ سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ اس کا رویہ ایسا کیوں تھا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن لیں۔ وہ دوست سے کہہ رہا تھا کہ میں تو کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اماں نے میری کزن جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے اس سے شادی کروا دی۔ اب دیکھو نا، میں اپنی سے بڑی عورت کے ساتھ باہر جاتا ہوا اچھا لگوں گا؟ نہیں بھائی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے زبردستی مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کیا۔ اب ماریا بھگتے۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی وجہ نہیں بتائی تھی، البتہ مجھے افسوس ضرور ہوا تھا، اور اس بات کو لے کر میں کئی راتوں تک سو بھی نہیں سکی تھی۔ میں نے عمران کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ میں نارمل رہی۔ میں جب بھی کبھی عمران کو باہر جانے کا کہتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا کہ میں بہت بیزی ہوں، پھر کسی دن چلیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میری عمر 26 سال تھی اور عمران کی عمر 24 سال۔ وہ گرلز اسکول میں پڑھاتا تھا، سارا دن لڑکیوں میں گھرا رہتا تھا۔ شام کو وہی اسکول والی لڑکیاں ٹیوشن پڑھنے آتی تھیں۔ کئی لڑکیاں تو اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ آتی تھیں، کئی لڑکیوں نے رکشے لگوائے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میرا شوہر صرف لڑکیوں کو ہی ٹیوشن کیوں پڑھاتا ہے، اس کے پاس لڑکے کیوں پڑھنے نہیں آتے؟ میں نے ایک بار عمران سے یہ سوال کیا تھا تو اس نے ہنس کر کہا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں لڑکوں کو بھی پڑھاؤں۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ مجھے گھر کا سامان لینے کے لیے مارکیٹ جانا تھا۔ آج جب 2 لڑکیوں کو رکشے والا چھوڑنے آیا تو میں اس کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گئی، اور رکشے والے کے عجیب سے انداز پہ دیکھنے پر میں گڑبڑا گئی۔ ڈرائیور نے محسوس کیا کہ میں اسے غصے سے دیکھ رہی ہوں، تبھی اس نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ مارکیٹ پہنچ کر کرایہ دیتے وقت میں نے رکشے والے سے کہا، بھائی صاحب، عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے بہتر ہے اپنی توجہ رکشے چلانے پر مرکوز رکھا کریں، ورنہ کسی دن کسی خاتون کے ہاتھوں پٹ جائیں گے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ میں یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ اسی رکشے والے نے ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، لیکن جب میں اگلے ہفتے مارکیٹ جانے لگی اور میں ایک اور رکشے میں سوار ہوئی، پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن پھر اچانک میری نظر بیک مرر پر پڑی۔
تو ڈرائیور رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی صاحب، یہ آپ مجھے کیوں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال تھا کہ مجھے غصے میں دیکھ کے ڈرائیور گھبرا جائے گا، لیکن وہ ذرا بھی نہ ڈرا۔ کہنے لگا، بہن جی، یہ بات آپ اپنے شوہر نامدار سے پوچھنا کہ میں آپ کو کیوں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں میں گندگی نہیں بلکہ افسوس ہے۔ اس کے جواب پر مجھے حیرت ہوئی۔ اسے کس بات کو لے کر افسوس تھا؟ میں جھنجھلا گئی۔ مارکیٹ سے سامان لے کر جب میں گھر پہنچی تو عمران ٹیوشن والے کمرے میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف تھا اور لڑکیوں سے ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کی شاگردنیاں نہیں بلکہ رشتہ دار ہوں۔ اس نے گھر کا ایک کمرہ ٹیوشن کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری ساس اور سسر عمرہ کرنے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ 2 مہینے کے بعد ان کی واپسی تھی، کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے دبئی میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس بھی جانا تھا۔ وہاں بھی وہ 2 مہینے رہیں گے۔ میں نے ٹیوشن والے کمرے میں جھانکا تو میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میرا شوہر ایک لڑکی کو پڑھانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی اس کے قریب یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کی بیوی ہو۔ اس دن کے بعد تو اکثر میں نے اس لڑکی کو عمران کے قریب ہی دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگتا تھا۔ وہ عمران کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں جل کے کوئلہ ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں بھی خوبصورت تھی اور دھان پان سی لڑکی تھی۔ بس ہم میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ مجھے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں عمران سے 2 سال بڑی ہوں۔ بس صرف عمران کو ہی ایسے لگتا تھا۔ اس لڑکی کو عمران کے قریب بیٹھے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ رہ رہ کے مجھے رکشے ڈرائیوروں کا دیکھنا یاد آتا تھا۔ دوسرے رکشے والے نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اپنے شوہر سے پوچھنا کہ میں آپ کو عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ اس دن تو میں نے عمران سے نہیں پوچھا تھا، لیکن آج فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حوالے سے عمران سے بات کروں گی۔ عمران عموماً ٹیوشن پڑھا کر رات 9 بجے تک فارغ ہوتا تھا، لیکن اس دن تو اس نے حد کر دی۔ ساری لڑکیاں ٹیوشن پڑھ کے چلی گئیں، لیکن وہ لڑکی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس کا نام بختاور تھا۔ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی اور اس کا کس خاندان سے تعلق تھا۔ میرا ایک ایک لمحہ بے چینی میں گزر رہا تھا۔ کئی بار دل کیا کہ میں کمرے میں گھس جاؤں، عمران سے پوچھوں کہ آخر وہ اتنی دیر تک اس لڑکی کو کیوں پڑھا رہا ہے، لیکن پھر اس خوف سے کہ کہیں عمران ناراض نہ ہو جائے خود کو قابو میں رکھا۔ عمران غصے کا بہت تیز تھا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف بات ہوتی تو آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی عمران کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے بختاور پڑھائی سے فارغ ہوئی اور عمران نے اسے رخصت کیا اور کمرے میں آیا۔ شاید اسے بے چینی محسوس ہو گئی تھی، تبھی وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے ماریا، کیوں غصے سے بھری بیٹھی ہو؟ میں پھٹ پڑی۔ عمران، آج تو آپ کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ ہی اور کسی چیز کا۔ آج وہ اتنی دیر سے کیوں گئی ہے؟ میری بات پر عمران ہنس دیا۔ کہنے لگا، اچھا تو تم اس لڑکی کی وجہ سے پریشان ہو؟ بھائی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اس لیے اسے تیاری کروانی پڑ رہی ہے۔ اب وہ روز دیر سے ہی جا کرے گی اور مجھے ڈبل فیس دے گی۔ مجھے تو فیس سے غرض ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ میں اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ آپ کی صرف اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور چکر بھی ہے؟ میری بات پر عمران کے چہرے کے زاویے بدل گئے اور وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا تو میں اس کے غصے سے ڈر گئی اور اٹک اٹک کر کہنے لگی کہ میں وہ اس لڑکی۔ عمران نے میری بات درمیان میں کاٹ دی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگا، خبردار اگر تم نے اس لڑکی کے حوالے سے کوئی بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ میرے لیے کھانا لگاؤ۔ میں آنکھوں میں آئے پانی کو پیتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شادی کے بعد آج پہلی بار میں نے عمران کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔
وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ حالانکہ میں اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو مجھ پر ترجیح دے دی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے حیرت بھی تھی، وہ اس کی کوئی بیوی تھوڑی تھی جس کی وجہ سے وہ چراغ پا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے عمران سے اس لڑکی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی، لیکن اس لڑکی کو عمران کے قریب دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے والدین پر غصہ آیا تھا جنہوں نے مجھ سے 2 سال چھوٹے کزن سے میری شادی کر دی تھی۔ جب میرا رشتہ عمران سے ہو رہا تھا تو میں نے اماں سے احتجاج کیا تھا کہ عمران مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، ہمارا جوڑ نہیں بنتا، میرا رشتہ کسی اور جگہ کرتے، میرے کسی ہم عمر مرد سے کرتے۔ لیکن اماں نے کہا تھا کہ پگلی، جب عمران کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر عمران نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ اس نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ جس طرح اس کے گرد لڑکیوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا، وہ انہی میں سے کسی کو پسند کر کے شادی کر سکتا تھا۔ کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے عمران نے مجھ سے شادی کی تھی۔ دن گزرتے رہے اور میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی، مگر عمران سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ بختاور روزانہ 10، 10:15 یا 10:30 بجے گھر جاتی۔ وہ آتی رکشے پر تھی، لیکن واپسی پر اس کا بھائی اسے لینے آتا تھا۔ چند بار تو عمران خود اپنی موٹر سائیکل پر اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ مجھے عمران کی بے حسی پہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ کتنے دھڑلے سے اپنی بیوی کے سامنے ایک غیر محرم لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا تھا، اور میں احتجاج بھی نہ کر پاتی۔ عمران کا جواز یہ تھا کہ بختاور کے سالانہ پیپر ہونے والے ہیں۔ میں مڈل تک پڑھی ہوئی تھی، جبکہ عمران نے MA انگریزی کیا ہوا تھا۔ میں افسردہ رہنے لگی تھی، دل ہی دل میں اس لڑکی کو کوستی رہتی تھی جو مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ اسی کی وجہ سے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا میں اس لڑکی کا حشر نشر کر دوں جو میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا شوہر میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ایک سہیلی شبانہ سے ذکر کیا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے شوہر کو قابو کرنا چاہتی ہو تو تعویذوں کا سہارا لو۔ میرا شوہر بھی دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ تھا، مجھے نظر انداز کرتا تھا، راتوں کو گھر دیر سے آتا تھا۔ مجھے اپنی شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑتی دکھائی دی تو پھر میں ایک پیر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے ایسا تعویذ دیا، میرا شوہر صرف میرا ہو کے رہ گیا۔ میری مانو، تم بھی اپنے شوہر کو تعویذ کرواؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دیر مت کرو۔ اس کی بات میں وزن تھا، چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلے دن اس کے ساتھ ایک پیر کے پاس پہنچ گئی۔ پیر بوڑھا تھا، اس نے مجھ سے 1000 روپے لیے اور تعویذ دے دیا۔ اس نے کہا تھا کہ بیٹا، یہ تعویذ اپنے بیڈ کے گدے کے نیچے اس طرف رکھ دینا جدھر تمہارا شوہر سوتا ہے۔ مجھے امید ہے تمہارا شوہر کسی اور طرف نہیں بھٹکے گا۔ میں نے بڑے بڑے اکھڑ مزاج مردوں کو سیدھا کیا ہے، تمہارا شوہر بھی سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے پیر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تعویذ بیڈ کے گدے کے نیچے اس طرف چھپا دیا جدھر عمران سوتا تھا۔ میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اب عمران دوسری لڑکیوں کی طرف نہیں جائے گا اور بہت جلد میری طرف لوٹ آئے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بن کے رہے گا۔ دن گزرتے رہے لیکن عمران کی روٹین وہی رہی، اس پر تعویذ کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے شبانہ سے بات کی، کہنے لگی پریشان نہ ہو، تعویذ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، عمران بھائی پہ بھی اثر کرے گا۔ اس کی بات پر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب بختاور ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی اور میرے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی، عمران سارا دن گھر پر ہوتا تھا، لیکن اس سنڈے وہ دوپہر کو ہی کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں عمران بختاور سے ملنے اس کے گھر نہ چلا گیا ہو۔ مجھے بختاور کے گھر کا پتہ تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بختاور کے گھر جاتی ہوں،
اگر عمران وہیں ہوا تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اگر عمران نے مجھے دیکھ لیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور پھر میری خیر نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کی خاطر خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ایک اور سہیلی راشدہ کا فون آ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے جو بات بتائی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہنے لگی، ماریا، میں نے تمہارے شوہر کو مال میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ کون ہے وہ اور اس کا عمران بھائی سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کئی لمحے تو میری زبان گنگ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے بالآخر اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، عمران کی اسٹوڈنٹ ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ بیچاری غریب ہے، عمران مجھ سے پوچھ کر ہی اسے شاپنگ کرانے لے کر گئے ہیں۔ مجبوراً مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میری بات سن کر راشدہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، ارے یار، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اپنے شوہر پر دھیان دو ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز اور چالاک ہیں، مردوں کو ایسے پھانس لیتی ہیں کہ بیویاں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ میں ہنس دی، کہنے لگی، ہاں ہاں جانتی ہوں، لیکن میرا شوہر بالکل بھی ایسا نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے تسلی دینے کی خاطر کہہ تو دیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت ڈری ہوئی تھی۔ عمران کا بختاور کو مال میں شاپنگ کروانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ کمسن لڑکی چاہتے تھے، شاید وہ اسی لیے اپنی اسٹوڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں عمران سے بات کروں یا نہ کروں۔ عمران کی واپسی شام کو ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، دراصل میں بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر اب اعتماد نہیں رہا تھا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ دوسری لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مارکیٹ سے گھر کی چیزیں میں خود لے کر آتی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں بختاور کو چھوڑنے والے رکشے میں بیٹھ کر مارکیٹ چلی گئی۔ اس مرتبہ بھی رکشے والا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوفت محسوس ہوئی۔ مارکیٹ میں اترتے ہی میں کرایہ دے کر چلی گئی۔ میں خریداری کر رہی تھی کہ مجھے میری سہیلی راشدہ مل گئی۔ وہ بھی خریداری کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے خریداری کرنے کے بعد اکٹھے ہی بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور پھر گھروں کو روانہ ہو گئی۔ مجھے بھی بہت دیر ہو گئی تھی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ مجھے دیر ہونے پر عمران نے ایک بار بھی کال کر کے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں کہاں ہوں، کیوں دیر لگا دی، خیریت تو ہے نا۔ اسے اپنی اسٹوڈنٹ بختاور سے فرصت ملے گی تو وہ پوچھتا نا، میں نے کڑ کر سوچا تھا۔ اس رات مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سوائے بختاور کے ساری لڑکیاں پڑھ کر جا چکی تھیں۔ گھر میں صرف عمران اور بختاور موجود تھے۔ چونکہ میرے پاس بیرونی دروازے کی چابی تھی، اس لیے میں خود ہی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے سامان میز پہ رکھا، دبے قدموں چلتی ہوئی ٹیوشن والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں جھانکا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے میں واقعی عمران اور بختاور موجود تھے۔ بختاور صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور عمران اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ بختاور اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، دل میں نشتر سے پیوست ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ باوجود کوشش کے میں خود کو سنبھال نہ پائی۔ مجھے اپنا وجود بے جان محسوس ہوا اور میں دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ عمران اور بختاور بوکھلائے۔ عمران جلدی سے اٹھ کے میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تک بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر تھی اور صوفے پر عمران گہری سوچ میں غرق بیٹھا ہوا تھا۔ بختاور وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے عمران کو پکارا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ بے چینی سے پوچھا، ماریا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی کے تاثرات نہیں تھے، حالانکہ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔
میں نے جواب میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آج آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا بختاور کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ مجھے کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ عمران چند لمحے خاموش گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے جو کچھ بتایا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عمران اور بختاور اس وقت سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی۔ عمران مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں اس سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ کم سن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری خالہ اس کی شادی مجھ سے کرنے پر بضد تھی، کیونکہ خالہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری شادی اپنے بڑے بیٹے مظہر سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دبئی میں کسی عربی عورت سے شادی کر لی تھی، اس لیے خالہ نے عمران سے میری شادی کر دی۔ عمران کسی طرح بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب خالہ نے اسے ناراض ہونے کی دھمکی دی تو تب وہ مان گیا۔ وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شادی سادگی کے ساتھ ہو گئی۔ عمران مجھ پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اس وقت سے بختاور کو پسند کرنے لگا تھا جب وہ اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ بختاور بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اس نے اس خدشے کا اظہار عمران سے بھی کیا تھا، لیکن عمران نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار لیا تھا اور اس سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ عمران کے پاس اور بھی خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکیاں ٹیوشن پڑھتی تھیں، لیکن اسے صرف بختاور پسند آئی تھی۔ تب مجھے رکشے والوں کا دیکھنا یاد آیا۔ یقیناً وہ حیران تھے کہ عمران کے پاس صرف لڑکیاں ہی کیوں پڑھنے آتی ہیں، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ عمران اور بختاور کورٹ میرج کر چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تھا تو وہ صرف میں تھی۔ عمران نے مجھے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے بہت رونا آتا ہے۔ میں نے عمران سے وضاحت مانگی تھی، اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ آپ نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ عمران کہنے لگا کہ مجھے بختاور سے محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے چھوٹی ہو۔ میں تمہارے ساتھ سوسائٹی میں جاتے ہوئے عجیب سا فیل کرتا تھا۔ لوگ کیا کہتے کہ اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کر لی؟ مجھے اپنی بے عزتی کسی بھی طرح برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اگر تم ہماری شادی قبول نہیں کرتی تو پھر مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی کے آتے ہی میں بختاور کو گھر لے آؤں گا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ مجھے عمران سے بہت محبت تھی، بھلے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھے ترجیح نہ دے، لیکن اس سے علیحدگی کا سوچ کر میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ تب میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد بختاور کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران بھی خوش ہو گیا۔ میں اکیلے میں چھپ چھپ کے بہت روتی تھی۔ یہ مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ عمران میرے ساتھ مارکیٹ یا دوسری جگہوں پر کیوں نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں اس سے بڑی تھی۔ اسے اپنی عزت، نام اور وقار پیارا تھا۔ مجھے اس پہ غصہ نہیں تھا، مجھے اپنی اماں پہ غصہ تھا، جس نے جانتے ہوئے میری شادی عمران سے کر دی تھی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ خوددارا اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت ان کی رائے ضرور لے لیا کریں۔ زبردستی کی گئی شادی زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ والدین اپنے فیصلے اولاد پر مسلط تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے کیے گئے فیصلوں کی سزا لڑکیوں کو بھگتنی پڑتی ہے، جیسے میں سوکن کے ساتھ رہتے ہوئے بھگت رہی تھی۔ لیکن میں نے خود کو ہر امید سے بری کر کے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا، اور اب میرے لیے شادی کا مطلب پوری زندگی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کچھ مقصد طے کر لیے ہیں، اور میں اب انہی راستوں پر چل رہی ہوں جس سے میں دوسرے لوگوں کا بھلا کر سکوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ میرے شوہر نے میرے سر پر سوکن بٹھائی ہے، کیونکہ شادی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی زندگی میں بہترین مقاصد رکھنے چاہیے۔